أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کے اس سبق نمبر 20 جو اصل میں ہمارے اس کورس کا الحمدللہ آخری سبق ہے، لیکن چونکہ سبق نمبر 20 کا ایک حصہ آج پڑھایا جائے گا، پہلا حصہ، اور اس کا دوسرا حصہ کل پڑھایا جائے گا، تو اس لیے آپ کو سیکنڈ لاسٹ کلاس اور آخری سبق کے پہلے حصے میں خوش آمدید۔ اور بڑی خصوصی مبارکباد اس بات کی کہ آج اصل میں ہم کوئی نیا سبق نہیں پڑھنے جا رہے، بلکہ جو ہم دعویٰ کرتے رہے، ہم کہتے رہے ہیں کہ جس سبق میں بیٹے محمد کو مجھے قرآن 50% قرآن میں آنے والے الفاظ یعنی 40,000 سے زیادہ الفاظ کا ترجمہ خود کرنا سیکھیں گے، تو اس چیز کو ہم چیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا دیکھیں گے یہ کہ ہم نے کیا پڑھا ہے پچھلے 19 اسباق کے اندر، اور 19 اسباق میں ہم اپنا ٹارگٹ جو تھا 232 الفاظ کو وہ مکمل کر چکے ہیں، یعنی کل کی کلاس میں آپ یہ 232 الفاظ کی مدد سے قرآن کے 41,111 الفاظ سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو الحمدللہ اس طرف آگے بڑھتے ہیں کورس کی تکمیل پر۔ اللہ رب العزت کا انتہائی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس قابل کیا۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کو ہم لے رہے ہیں، ان پہ باری باری یہ کرائیٹیریا لگائیں گے۔ اچھا، ریکویسٹ آپ لوگوں سے ایک یہ ہے کہ چونکہ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات قرآن کے بالکل شروع میں ہیں اور اکثر احباب نے پڑھ کے ان کو رٹ لیا ہوتا ہے اور ترجمہ بھی رٹا ہوا ہوتا ہے، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس رٹے ہوئے ترجمے کو کچھ دیر کے لیے سائڈ پر رکھیں گے، اور ابھی جب آپ مجھے جواب دیں گے اس کورس کی مناسبت سے کہ کسی لفظ کا کیا معنی ہم نے سیکھا، اس کی گرامر کیا ہے، اس کے ٹکڑے کتنے ہوں گے، اس کی حیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے، وہ اسم، حرف اور فعل میں سے کیا ہے، جمع ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، تاکہ آپ ان سیکھے ہوئے الفاظ کو اور جگہوں پر بھی خود سے اپلائی کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے وہ جوابات دینے جو میں آپ سے کہوں، جو میں آپ سے پوچھوں، اور اسی وقت جواب دیجئے تاکہ باقی سب بھی اس سے مستفید ہوں اور ہم یوں سیکھتے ہوئے، یعنی اس آج کے پروسیس میں بھی انشاءاللہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ لہٰذا ایک جو انسٹرکشن ہے اس کو فالو کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیہ مبارکہ ہے الف لام میم، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، دوسری آیہ مبارکہ۔ اب طریقہ یہ ہوگا، پہلے آپ کو میں اسی طرح آیت کے الفاظ دکھاؤں گا، آپ ان پر غور کریں گے۔ میں آپ سے کچھ الفاظ کا پوچھوں گا، کچھ کے اشارے کرواؤں گا، کچھ کے ٹکڑے کرواؤں گا، کچھ کا معنی پوچھوں گا، آپ بتائیں گے۔ آپ چیٹ باکس میں لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر آپ مائک پر بتائیں تو برائے مہربانی فوری آف کریں تاکہ شور سے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں۔ پھر آپ کو دکھایا جائے گا کہ اچھا اس کا جو آپ نے کیا بتایا بات وہ ٹھیک ہے یا کیا ہے۔
پھر ہم رواں ترجمہ کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو پہلی آیہ مبارکہ جو الف لام میم ہے یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں, کوڈ ورڈز, کوڈ لیٹرز کہہ لیں, اور اس کا معنی اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. ہمارے لیے یہ اسی طرح حروف مقطعات کی صورت ہی ہے. اس سے اگلا لفظ ہے ذالکہ. تو آپ مجھے یہ بتائیے ذالکہ کا اشارہ کیجیے سب لوگ جو آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ذالکہ کا اشارہ کیجیے. ذالکہ وہ ہے نا, پھر مجھے اس نہیں, پھر مجھے اس کی جمع بتائیے. ذالکہ کا اشارہ ہم نے یوں کیا تھا وہ کارنر میں, وہ مذکر, وہ ذالکہ وہ اولئکہ اولئک, واحد جمع بتائیں. اولئکہ, اولئکہ ذالکہ وہ, اولئکہ اس کی جمع ہے. اور یہ ہے کیا؟ یہ اسم فعل ہے یا حرف ہے؟ اس میں اشارہ, اسم, اس میں اشارہ ہے مطلب اسم ہے. تو بس یہ ذہن میں ہونی چاہیے. اور مذکر بھی ظاہر ہے, ذالکہ ہم نے کہا تھا کہ مذکر کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ ایک حرف کا آپ کو دیکھیں کتنی باتیں اس کے بارے میں پتہ ہے. تو ذالکہ, اور اگلا لفظ ہے الکتاب. الکتاب اسم ہے, اس میں خاص کیا استعمال, اسم ہے, الکتاب اس میں سنگولر خاص ہے, معنی کتاب ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور لا کا لفظ, لا کا معنی ذرا مجھے بتائیں. نہیں, نہیں, پراپر الکتاب میں پراپر ناؤن. یہ الکتاب پراپر ناؤن ہے, بالکل ٹھیک ہے, الف لام لگا ہوا ہے. اور لا کا مطلب ہوتا ہے. اور ایک نیا لفظ اس میں آیا ہے ریب, جو ہم بعد میں پڑھیں گے. فی ہی کا اشارہ کریں. پلیز چیٹ باکس میں ہوتا ہے, کہاں آواز سمجھ نہیں آ رہی. بند کر دیں مائکس. اچھا جی ٹھیک ہے. ویسے چیٹ باکس میں لکھیں یا خود کو بتائیں, اس سے پھر سارے کنفیوز ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. چیٹ باکس میں لکھیں, اگر ایک بھی بندہ لکھ سکتا ہے تو چیٹ باکس میں لکھیں, ورنہ خود کو بتا دیں. اتنا اونچا بولیں جب میں کوئی بات پوچھوں, تاکہ بعد میں فی ہی کا جو ٹیبل کروا سکتا ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے. فی کا ٹیبل آپ نے ضمائر کے ساتھ جڑ کر آیا تھا, سسٹر شافیہ کروائیے. فی ہی, فی اس میں, فی ہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فی مجھ میں, فی کم فیا آپ سب میں, ہے, فیا دو یا ہے نا, فیا فی یا مجھ میں, اور فی کم آپ سب میں, فی نا ہم سب میں, فی ہا اس عورت میں. ایکسیلنٹ. فی ہا بھی کروا دیا انہوں نے, دیکھیں. تو فی ہی اس میں, تو آپ کو یہ پتا ہے. ہدن کا لفظ ہمیں پتا ہے, اور آپ بتا سکتے ہیں اسم فعل حرف میں سے کیا ہے. اور اردو میں چونکہ عام استعمال ہے لفظ ہدایت, بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ دو زبر ہیں, ہمیں پتہ یہ اسم ہے. اور جو اس سے اگلا لفظ ہے نا, اس سے اگلا لفظ وہ ہم نے ویسے نہیں پڑھا. پہلے مجھے اس کے ٹکڑے بتائیں, آپ کتنے ٹکڑے ہوں گے اور کیا ہوں گے. سسٹر جویریہ قدسیہ, باقی لوگ میں لکھیں, آپ مجھے بتائیے. جی وعلیکم السلام. ٹکڑے کیا بنے للمتقین کے؟ دو ٹکڑے ہوں گے اس کے, ہاں کیا لل ہوں اور گے؟ متقین دو نہیں, یہ ذرا غور سے سنیں, لل نہیں ہے لفظ, لی اور المتقین. اس لیے میں یہ ٹکڑے کروا رہا ہوں آپ لوگوں سے. صحیح ٹکڑے کریں گے تو معنی آئے گا نا, لی اور المتقین, یوں ٹکڑے بننے ہیں اس کا. لی وہی والا, وہ جو لاہو لہم لکا لی بنتے نا, تو لی. المتقین, تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ اچھا المتقین اسم جمع ہے تو اس کے ساتھ لی لگا ہوا ہے, تو معنی لیے والا آئے گا. تو یوں ہم انشاءاللہ کریں گے. اب آئیے, یہ جو آیہ مبارکہ کو ہم نے دیکھا, اس کو ہم نے, یہ جو ریڈ والے ہیں سارے یہ ہمیں آتے تھے.
ریب اور متقین یہ ہمارے لیے نئے ہیں، ان کا اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، یہ ریب اور المتقین، ٹھیک ہے جی. تو اب باقی سارا میں ترجمہ آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب، ریب کا مطلب ہوا شک، ٹھیک ہے جی. اور متقین جمع ہے متقی کی، متقی کا لفظ اردو میں عام ہے، متقی ڈرنے والا، گاڈ کانشیس، گاڈ فیئرنگ، متقی، ٹھیک ہے. تو یہ وہی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو ایک چھوٹی سی بات جس پہ اکثر لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں، ذالکا کے نیچے لکھا ہوا ہے یہ، تو آپ کہیں گے ہم نے تو ترجمے پڑھا تھا وہ. عربی میں اس کا کانٹیکسچوئل استعمال یہی ہے کہ یہ دور کے لیے اشارے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے ذالکا. یہ اردو زبان میں ترجمے کی خاطر ہم کہہ رہے ہیں یہ کتاب، اصل میں یہ بھی یوں ایکسپریشن بن رہا ہے یہی وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، جس میں کوئی شک نہیں. تو رواں اردو میں یوں ترجمہ کیا جا رہا ہے، معنی ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے ذالکا وہ اس میں اشارہ ہے. الذین کا سنگولر بتائیے جی. الذی 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 الذین کا معنی بتائیے. وہ لوگ وہ سب لوگ جو، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یؤمنون کا فعل ہم نے نہیں پڑھا، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کو یہ کیا لگ رہا ہے، کون سا قسم لگ رہی ہے؟ یومن آپ کو اپنی بناوٹ کے حساب سے کیا لگ رہا ہے؟ سسٹر ساجدہ نے لکھا ہے جی مضارع لگ رہا ہے، ماشاءاللہ مضارع لگ رہا ہے. تو مضارع سسٹر اسرا نے لکھ دیا کہ مضارع جمع مذکر ہے. یہ دیکھیں اب نے کتنی باتیں. اب اگر ہم نے یہ نہیں بھی پڑھا تو آپ کو اس کی حیت سے پتا ہے کہ یہ مضارع کی طرح لگ رہا ہے، جمع ہے یؤمنون، ٹھیک ہے. بالغیب کے اسی طرح دو ٹکڑے ہوں گے، بی اور الغیب. جیسے آپ نے ٹکڑے کی آپ کو معنی آ گیا. اچھا بی اور الغیب، غائب جو چیز غائب ہو آپ کی نظروں کے سامنے نہ ہو، بالغیب غائب. اچھا وَيُقِيمُونَ یہ بھی بتائیں گرامر کے حساب سے آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیا ہے؟ وا تو الگ ہو گیا نا، مضارع فعل مضارع لگ مضارع رہا ہے ہے اور مذکر کی جمع ہے. ماشاءاللہ. مضارع ہے، جمع ہے، مذکر ہے، وہ یقیمون، ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ جو اگلا لفظ ہے نا اس سے آپ کو اس کا معنی بھی ذہن میں آ جانا چاہیے، یقیمون الصلاۃ. تو ہم نے اقامت الصلاۃ کی بات کی تھی، کیونکہ یہ معنی ہم نے اس طرح نہیں پڑھا، لیکن ہمیں صلاح کیا ہے بائی دا وے، مؤنث ہے مذکر ہے، یہ کیا لفظ ہے؟ نماز مؤنث ہے. مؤنث ہے. مؤنث کے طور پہ ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ قائم کرتے ہیں، وہ سب قائم کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ دیکھیں نا وہ سب قائم کرتے ہیں صلاح، نماز. اس کا اگلا لفظ ہے وَمِمَّا. اچھا مما کا لفظ ہم نے نہیں پڑھا اس طرح سے جڑا ہوا، لیکن اس کے اگر ٹکڑے کریں گے نا آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ دو ٹکڑے بنیں گے من اور ما. اب آپ کو معنی آ گیا ساتھ ہی، من اور ما. اچھا اس کا اگلا لفظ ہے رزقناہم. کتنے ٹکڑے ہوں گے بتائیں؟ تو سر رزقنا دو رزقنا اور رزقنا اور ہم الگ ہاں ماشاءاللہ. رزقنا تو یہ فعل والا ہے، ٹھیک ہے. رزقنا ہم نے رزق دیا، اور ہم ان سب کو، رزقنا ہم تین ہو گئے سر پھر تو. ہاں نہیں سسٹر، رزقنا جو ہے فعل ہے، فعل کے ٹکڑے آپ کو ہم نے بہت دفعہ یہ بات میں نے کہی ہے کہ جیسے فتحنا، نصرنا، سمعنا، فعلنا، ان کے ٹکڑے نہیں کرتے ہم، ٹھیک ہے. ہاں رزقنا کے ساتھ ہم جو ہے نا یہ ضمائر میں سے جڑا ہوا ہے. یہ ہم جو ہم نے ہو، ہم کا، یہ کم نہ پڑھا تھا یہ وہ ہے. تو ہم نے رزق دیا ہم ان سب کو، ٹھیک ہے. تو ذرا پلیز تھوڑا غور کر کے اس کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا. ظاہر ہے جی اب جس کو پتہ ہے وہ بولے گا تو صحیح نا. چلیں کوشش کریں. ہماری سسٹر شکایت کر رہی ہیں، آپ لوگ سب کو موقع دیا کریں جی.
अच्छा, युनफिकून, ये अब ग्रामर के हिसाब से क्या लग रहा है आपको, कैसे है? फेल मुदारे मुज़क्कर जमा। हाँ, ये उसी तरह मुदारे का है और जमा है, और आपको पता ही है मुदारे का आपने सबने। तो अब अगर इसमें से मैं आपसे पूछूं कितने % अल्फाज का आपको माना आता है, जिनका माना नहीं आता आपको उनकी ग्रामर पता है, आपको कुछ ना कुछ पता जरूर है हर लफ्ज के बारे में कि ये वाहिद है, ये जमा है, इसकी ग्रामर क्या है, इसके टुकड़े क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कि कुछ चंद ही दिनों के अंदर हम ना सिर्फ तर्जुमा जानते हैं बल्कि तर्जुमे से बढ़कर चीजें मानते हैं, और ये जो चीजें हैं ये आपको कुरान को मजीद सीखने में इंशाल्लाह मददगार होंगी। और युनफिकून का लफ्ज हमने नहीं पढ़ा, लेकिन उर्दू में एक लफ्ज आम है इन्फाक फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह की राह में खर्च करना। तो उससे हम इंशाल्लाह इसका माना जानने की कोशिश करेंगे। ये रेड वाले सारे हमें आते हैं, और ये ब्लू वाले, ये मिम्मा भी देख लें, मिन और माँ से मिलकर बना। और ये ब्लू वाले हमने आज सीखेंगे, युमिनूना, वो सब ईमान लाते हैं। ठीक है जी। अब ये मुदारे का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, युमिनूना जमा का, बिल गैब, गैब पर, अनदेखे पर, जो देखा नहीं हुआ, जो जानते नहीं, व युकीमूना, और वो सब कायम करते हैं, सला, व मिम्मा, और जो कुछ भी उसमें से, तो मिन से, माँ जो कुछ भी, रज़क़ना हमने दिया रिस्क, हम उन्हें, युनफिकून सब खर्च करते हैं। सो जो रिस्क हमने उन्हें दिया है उसे वो खर्च करते हैं। ठीक हो गया। तो यूं अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक और आयत मुबारक पढ़ी। आइए आगे चलते हैं। वल्लज़ीना, वाह का माना बताएं। और अल्लज़ीना बता चुके। और हाँ, बिमा है यहाँ पे हम देखेंगे। उन जिला को हम थोड़ा सा इसलिए जानते हैं कि नाजिल करना, नजूल, ये सारा उर्दू में है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा हुआ। इलैका का इशारा करें, किस तरफ करेंगे? पर सीधा हाथ सामने, सामने एक उंगली से इलैका, आपकी तरफ हमारी तरफ। ठीक है जी। वाह माँ, और फिर वाह आ गया, और माँ, अब आपको देखिए कॉन्टेक्स्ट खुद ही बता रहा है कि माँ का कौन सा माना आएगा। आप पूछते होते थे ना शुरू में कि सर कैसे पता चलेगा, तो वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन, मिन भी आपको पता है, मिन का क्या माना है? से। और इससे जो अगला लफ्ज है ना, आप जैसे टुकड़े करेंगे उसका माना भी आपको आ जाएगा। कितने टुकड़े बनेंगे इससे अगले लफ्ज के? 2। कबल का, कब्ल और का, कबल और का। कबल। और उर्दू में कबल आता है, आपको पता है ना, और का ये वाला कि तुमसे कबल, तुमसे पहले। ठीक है। वो बिल आखिरती, ये भी हमें आता है, हमने पढ़ा था, आखिर से आखिरा बना है, और टुकड़े होंगे, वाह अलग है, बी अल आखिरा। ठीक है। सो हम, अब ये हम के दोनों इस्तेमाल आप देखें। पिछला जो हम था रज़क़ना हम, वो जो जुड़ के आते हैं ज़मायर, वो वाला था। ये हम कौन सा है? ये अलग से आने वाला हुआ हम वो सब वाला। तो ये भी आपने ज़हन में रखना है, दोनों इस्म होते हैं, जुड़कर आने वाले ज़मायर और अलग से आने वाले। ठीक है। डिटैच्ड और अटैच्ड, और अरबी में कहते हैं मुनफिज़ला और मुत्तसिला। मुत्तसिला मुत्तसिल जुड़ा हुआ, उर्दू में भी कहते हैं मुत्तसिल, और मुनफदिल अलग हुआ हुआ। हम यूकिनून, और ये यूकिनून देखें फिर उसी तरह मुदारे का। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो कितने % इसका हमें खुद से आ रहा है पहले से? तो 50% से तो ज्यादा आपको खुद पता है ना अल्फाज के माना, चीजें। तो ब्लू वाला देखें नया है, बाकी सब हमें आता था। युमिनूना ईमान रखते हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और जो लोग ईमान रखते हैं उस पर जो बिमा उनज़िला नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, वमा और जो कुछ उनज़िला नाजिल किया गया, मिन कबलिका आपसे पहले, वबिल आखिरती और आखिरत पर, हम युकिनून वो सब के सब यकीन रखते हैं। आपको याद है हमने कहा था कि अरबी में यूं भी अफ़ाल आते हैं, हुआ फ़अला, हुआ यफ़अलु, तो ये हम युकिनून है ना, जैसे आ सकता है हम फ़अलू तो यफ़अलून,
ہم یقینون، وہ سب کے سب یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ہم نے سیکھ لیا الحمدللہ. آئیے چلیں جی، یہاں پر آپ مجھے بتائیں اولائکا کا سنگولر کیا ہے؟ واحد. ذالکا، ذالکا بھی ایک اور بھی ہو سکتا ہے نا. تلکا. ہاں ماشاءاللہ، اور ذالکا یہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں. ذالکا بھی ہو سکتا ہے، تلکا بھی، کیونکہ ہم نے ذالکا کی جمع بھی اولائکا، تلکا کی جمع بھی اولائکا. ذالکا اولائکا، تلکا اولائکا. تو اولائکا کا معنی بتائیں. وہ سب لوگ. ہاں وہ سب، یہ بھی اشارہ ہے، اس میں اشارہ. الا کا معنی آپ سب کو آتا ہے، کیا ہے؟ پر. اسم فعل حرف میں سے کیا ہے یہ؟ حرف. حرف. خدن ابھی اب کچھ دیر پہلے ہم نے پڑھا ہدایت اسم ہے. من کا معنی آپ کا آتا ہے ربی ہم. کیا معنی سب کا ہوگا؟ رب. پورا ٹیبل آپ نے کیا تھا. ربہ ربہم، تو ہم نے کہا تھا ربہم بھی ہو سکتا ہے، ربہم بھی ہو سکتا ہے. دونوں صورتوں میں معنی ہوگا ان کا رب. وَأُولَئِكَ، اور وہ سب. اور اور لوگ وہ جو سب. ہم المفلحون، تو ہم بھی پڑھا ہوا ہے. وہ المفلحون ہم نے نہیں پڑھا، لیکن یہ بتائیں یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اس کی حیت کے حساب سے کیا یہ لفظ؟ اسم ہے. اسم جمع، ہاں خاص ہے نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو المفلحون، تو یہ ویسے اردو کے حساب سے آپ کو فلاح کا کانسیپٹ تو اس آیہ مبارکہ کا کتنے پرسنٹ آپ کو آتا ہے بتائیں، جو آپ خود سے الفاظ کی پہچان ہے، ترجمہ ہے، 80%. پرسنٹیج میں بتائیں. چیٹ باکس میں لکھیں. 10%، 20، 30، 40، 50، 60، 80، 90. تو اس کورس میں الحمدللہ اس کورس کے حساب سے اگر دیکھیں تو اس کا 90% ہم کور کر رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیے ریڈ والے سارے ہمیں آتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ ہیں ہم المفلحون، وہ کامیاب مفلحون. ٹھیک ہے جی، تو یوں ہم نے یہاں پر پہلی 5 آیات سورہ بقرہ کی مکمل کی الحمدللہ. اب آئیے، اب ہم آیت الکرسی کی آیات کو لیں گے، اور آیت الکرسی ویسے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے پڑھنے کے حوالے سے بھی اور علم کے حوالے سے بھی. تو آئیے جی. آیت الکرسی کی آیہ مبارکہ، اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تو اللہ، اب ذرا آپ معنی ذرا بتاتے جائیں. لا نہیں. بات ہے نہیں. الہ، معبود. اچھا الہ کی جمع کس کو آتی ہے؟ ذرا آئے گا تو آلیہا. آلیہا. ویری گڈ، ایکسلنٹ. جس کو یہ آتی ہے یاد ہے تو زبردست. اللہ، سوائے. اللہ کیا ہے؟ حرف ہے یا سوائے. فعل ہے؟ حرف. حرف ہے. ہوا یہی والا وہ ہے. اب یہ جو لفظ ہے الحی ہم نے نہیں پڑھا، لیکن ہمیں پتہ ہے یہ کیا ہے. الحی اسم ہے. اسم ہے، اور یہ اللہ کی صفت کے طور پر آیا ہے. عربی میں اسم جو ہے نام بھی ہوتا ہے حی، اور القیوم یہ بھی اس طرح. تو آگے ہے لا تأخذہ، اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 3. ویری گڈ. ہو گیا. تاخذ کے معنی ہم جانیں گے، اور ٹھیک ہے جی. تو نہیں اس کو کیا تاخذ پکڑتی ہے آتی ہے، تو یہ معنی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. سنا، سنا کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم. اسم ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب.
اور ولا آپ کو پتہ ہے وا اور لا نہیں اور نہیں نوم نوم کا معنی ہوتا ہے سب نے پڑھا تھا نیند صبح کی اذان میں نماز نیند سے بہتر ہے نیند. نیند سے پہلے کیا آتا ہے ہمیں نیند آنے سے پہلے کیا آ رہا ہوتا ہے اونگی. تو یہ جو سنا ہے نا سنا یہ نیند سے پہلے آتی ہے تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اچھا آئیے ریڈ والے ہمیں سب آتے تھے. الحی کہتے ہیں زندہ کو, القیوم تھامنے والا, اور تحت آتی ہے گھیرتی ہے پکڑتی ہے. سنا اونگ, ٹھیک ہے, نیند سے پہلے کیا آتی ہے ہمیں اونگ آتی ہے. یاد کروانے کے لیے آپ کو دے رہا ہوں یہ انٹرسٹنگ سی مثال, آپ نے بھی ایسے ہی دلچسپ چیزوں سے یاد کرنے کی کوشش کیا کرنی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تو اب دیکھیں الحمدللہ بڑا حصہ ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہے, بلو والے ہم ایڈ کر رہے ہیں, اور اللہ ہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ زندہ ہے, وہ تھامنے والا ہے. لا تأخذہ اسے نہیں آتی ہے سنا اونگ, ولا نوم اور نہ ہی نیند. لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. تو سب سے پہلے لاہو کا اشارہ کریں آپ سب اور معنی بتائیں اس کے لیے. اس کے لیے بالکل. ماں کا معنی جو یہاں دیکھیں نا, پھر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ لہو ما فی السماوات, تو معنی خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ. فی کا معنی میں. سماوات کس کی جمع ہے؟ آسمان کی سارے آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کے لیے ہے. وما فی اور جو کچھ زمین میں ہے, زمین میں, ارض میں, من من. تو اب کے لفظ کے کون سے معنی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں؟ من ہم نے معنی کون, ہاں جی ٹھیک ہے. ذی ذا کے ساتھ الذی لگ گیا. اور یشفع, یشفع کوئی حیت دیکھیں پھر آپ کو لگے گا کہ آپ کو کچھ تھوڑا بہت اس کے بارے میں پتا ہے. مضارع ہے, مذکر سنگولر. ہاں اندہ, یہ بھی آپ نے ٹیبل کیا ہوا ہے پورا. اندہ کا ٹیبل آپ نے کیا تھا نا, تو اندہ, اندہم, اندکا, اندی, اندکم, اندنا, کیا معنی تھا اندہ؟ ہاں جی ماشاءاللہ سسٹر شائستہ لکھ رہی ہیں. پہلے ہم نے کہا تھا کے پاس, ٹھیک ہے, جیسے ہم نے کہا کم ریالن اندکا. الا, اور اللہ کے بعد جو اگلا لفظ ہے نا اس کے اگر آپ صحیح ٹکڑے کر لیں گے سارا معنی آپ خود ہی ترجمہ کر لیں گے. کتنے ٹکڑے ہوں گے بیزنی ہی کے؟ تین ٹکڑے ہیں. ماشاءاللہ. کون سے تین ٹکڑے ہوں گے بنائیں ذرا. ماشاءاللہ. اصل میں جیسے آپ نے ٹکڑے کیے بی اور اذن کا لفظ آپ نے کہا اچھا یہ تو اردو میں ہوتا ہے اذن, اور ہی, ٹھیک ہے. تو اذن کا معنی کیا ہوتا ہے بلا اردو میں؟ جو اذن ہم کہتے ہیں اذن عام, اجازت ہے, اجازت عام ہے, ٹھیک ہے. باذن اللہ, عام طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ کے حکم سے, اجازت سے. تو لہو ما فی السماء. اب اس آیہ مبارکہ میں الحمدللہ دیکھیں کتنے % آپ کو آتا ہے اس پورشن میں, اس ٹکڑے میں. آپ کو میرا خیال ہے 70% تو آتا ہی ہے نا, 70%, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم دیکھیں کچھ آتا ہے, حرف پتہ ہے, گرامر, کیا کیا. تو دیکھیں اللہ نے قرآن آسان کیا نا, تو اس لیے ذرا آج خود کو موٹیویٹ بھی کرنا کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ قرآن سیکھنے کا اب جاری رہے گا ساری زندگی. تو آگے بڑھتے ہوئے تو ہم نے کہا کہ جی اس میں سے جو ریڈ ہیں وہ سارے الحمدللہ میں آتے تھے. ذلذی کے ساتھ جو زا لگا ہے وہ جو, یشفعو,
وہ سفارش کرتا ہے کرے گا، تو الذی وہ جو سفارش کرتا ہے یہ کرے گا، عندہ اس کے پاس، الا مگر باذنہ اسی کی اجازت سے. تو صرف یہ اگر آپ دیکھیں تو 80% الحمدللہ آپ سے ہی کہہ رہے ہیں ہمیں خود سے آتا ہے. آئیے اس ٹکڑے میں یعلم کس فعل سے آیا ذرا مجھے بتائیں. مضارع. مضارع سے آیا ہے. کس فعل سے آیا؟ عالم. نہیں عالم پڑا ہوا نا، ایک تو عالم آپ جب کہتے ہیں مجھے ہوتا ہے علیمہ. علیمہ. جب بھی آپ کو اصل فعل پوچھا جائے تو ماضی کا پہلے والا جو سیگا نا وہ آپ بتایا کریں علیمہ. علیمہ یعلم. ٹھیک ہے. یعلم کا اب مطلب بتائیں کیا بنا؟ ہاں وہ جانتا ہے، وہ سب جانتے ہیں، وہ سب جانتا ہے. وہ جانتا وہ ہے. جانتا ہے. واحد ہے. ہاں یعلم جو ہے یہ واحد ہے، اس لیے جمع والا ترجمہ نہیں کریں، وہ جانتا ہے. جانتا ٹھیک ہے، وہ تو جانتا علیمہ جانا، یعلم وہ جانتا ہے یہ جانے گا. ما بین ایدیہم، بین کا معنی بھی آپ کو آنا چاہیے، ہم نے کیا تھا بین درمیان. 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 ماں جو بین درمیان. یہ کہاں پڑھا تھا کسی کو یاد ہے؟ وہ دعا تھی نا اس کی مل السماوات. رکوع کے بعد کی دعا. رکوع کے بعد کی دعا. مل السماوات و مل الارض وما بینہما. الارض وملء ما بینہما. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا بینہما دونوں کے درمیان. یہاں آ رہا ہے بین ایدیہم. ایدیہم عید کا لفظ ہم نے نہیں پڑھا. ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اس کی جمع ہے، اور ہم ان کے ہاتھوں میں. تو جو چیز ہاتھوں میں ہوتی ہے نا بین ایدیہم اس کی بات ہو رہی ہے. ابھی آگے چل کے اس کو پڑھیں گے. وما خلفہم، خلف خلیفہ پیچھے کوئی چیز ہونی، خلفہم ان کا، اس کو بھی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ اس کا معنی. وَلَا اور نہیں، یحیطون اسی طرح، بِشَیْءٍ اس کے ٹکڑے کریں کیا بنے؟ دو سر بی شیء. بی اور شے، یہ ہم نے پڑھا تھا. شے کی جمع بھی آپ نے پڑھی اشیاء ہے نا. اور من علمی ہی کیا معنی ہوگا، کیسے ٹکڑے ہوں گے اس کے؟ علمی ہی من سے علم اور ہی اس کا. ہاں اچھا من تو چونکہ الگ ہی ہے نا تو ہم اس کو تو الگ ٹکڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علمی ہی کے دو بننے ہیں اس کے علم میں سے. ٹھیک ہے. من کا مطلب سے اس کے علم میں سے، اللہ سوائے، بما بما ابھی اوپر ہم نے جو کچھ کے، شاہ شاہ کا معنی بھی چاہے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں پڑھا تھا. شاہ ہوتا ہے اس نے چاہا، شاہ. اور یہ شئتا میں پڑھا تھا ہم نے، شئتا تم نے چاہا، شاہ اس نے چاہا. یہ پہلی فرسٹ فارم ہے ماضی کی، یہ بھی شاہ اس نے چاہا. تو اب الحمدللہ آئیے اس کو دیکھتے ہیں ہم. تو ریڈ والے سارے ہمیں آتے ہیں. یہ ذرا دیکھیے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ کے، بینہ درمیان ہے، ایدیہم عید ہوا دونوں ہاتھوں کو، ہم اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان. تو جو چیز دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے نا وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے. تو عربی میں یہ محاورتاً معنی بنے گا اس کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. جو بھی اس کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے. اس کو جیسے خلیفہ ہوتا ہے نا کسی کے پیچھے آنے والا، فالو کرنے والا، تو خلفہم اس کے پیچھے ہے. ولا یحیطون اور نہیں وہ یحیطون وہ سب احاطہ کرتے ہیں. لا لگ گیا تو وہ نہیں احاطہ کرتے ہیں. احاطہ کا لفظ اردو میں عام ہے، کسی چیز پر چھا جانا، اس کو پوری طرح جان جانا. اور وہ نہیں احاطہ کرتے ہیں بشیء کسی بھی چیز کا، من علمہ ہی اللہ کے علم میں سے، اس کے علم میں سے، الا مگر، بما شاء جتنا وہ چاہے. تو اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا انسان جانتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں، اور اس علم سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. سو الحمدللہ. تو یہ ترجمہ ہو گیا. آئیے آخری حصہ جو ہے آیت الکرسی کا، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تو پہلا لفظ ہے واسیہ، یہ ہم ابھی پڑھیں گے. کرسیہ
आप आराम से बता सकते हैं इसका माना कुर्सीयुहु, ठीक है कुर्सी ना, उसकी उसकी कुर्सी। कि अस्समावात वल अर्द आपने कर लिया, वाला याऊदुहु के टुकड़े कितने होंगे? 2 दो होंगे, याऊदुहु। और अगला जो लफ्ज है हिफ्जुहुमा के कितने टुकड़े होंगे? 2 दो टुकड़े बिल्कुल है, हिफ्ज और हुमा। तो ये हुमा का लफ्ज कहीं पढ़ा है हमने पहले? जी सर, बैना हुमा, वो रुकू वाली दुआ में। माशाल्लाह। तो ये क्या माना है इसका भला? ये असल में हुआ हुमा, दो के लिए हुमा, और हम अरबी में दो के सीगे के लिए भी लफ्ज है अरबी में। हमने आपको पढ़ाए नहीं कि आप ज्यादा मुश्किल नहीं किया, आसान आसान पढ़ाए, लेकिन ये वाला याद रख लें, हुआ वो, हुमा वो दोनों, हम वो सब, ठीक है। तो हुमा वह हुआ, फिर वही आ गया वह हुआ अल अली, ये तो आपको पता ही है, आपने पढ़ा था सुब्हान रब्बी अल सुब्हान रब्बी अल आला, अल आला। तो अल अली और अल अजीम आपको पता है, इसम भी है, सिफात है। तो ये देखिए वासिया, तो ये वुसत से अगर आप रखें, समा लिया कुर्सीयुहु, उसकी कुर्सी ने आसमानों जमीन को, और नहीं वाला याऊदु हु, याऊदु थकाता है उसको, यानी ये जो काम है वो उसको थकाता नहीं, किसको? अल्लाह को। हिफ्जुहुमा कौन सा? हिफाजत उन दोनों की। तो हिफाजत का ये काम अल्लाह को, आम शख्स कर रहा हो ना, कोई गार्ड हो, तो वो तो एक वक्त के बाद या तो उसे चेंज करना पड़ेगा कोई और उसकी जगह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई ऐसी चीज थकाती नहीं है। वासिया, उसकी कुर्सी ने आसमान और जमीन को नहीं थकाता उसको, हिफाजत इन दोनों की। किन दोनों की बाय द वे बताएं यहाँ पर? जमीन और आसमान। आसमान और जमीन की। तो ये आपने ज़हन में रखना है, पर करना है कि यूं जब आते हैं ज़मायर तो कहाँ जाकर किन चीजों को रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। वहुवल अलीयुल अज़ीम, और वो बुलंद मर्तबा अजमत वाला है, ठीक है जी। बुलंद मर्तबा, मर्तबे में भी बुलंद और अजमत वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पहले हमने 5 सूरह बकरा की आयत, फिर 5 हमने आयतुल कुर्सी की पूरी आयत मुबारक पूरी, और अब हम इंशाल्लाह एक और, ये आपको चैलेंज के तौर पर ये आपके सामने आ रहा है, और वो है दुआए कुनूत। हमारे यहाँ चूंकि आमतौर पर वितर में यही दुआए कुनूत पढ़ी जाती है, और दुआएं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एनीवेज ये ज्यादा पढ़ी जाती है तर्जुमे के तौर पर। अब आपको बड़ा मजा आएगा, आप ये खुद तर्जुमा कर सकेंगे, और ये इतनी खूबसूरत दुआ है, और हम इसको जाने बगैर पढ़ रहे होते हैं ना, हमें समझ आ रही होती है। आज जब आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना इसको, आपको अंदाजा होगा कितनी होलसम, खूबसूरत और इज्तमाइयत वाली दुआ है ये। सारे इसके अंदर इज्तमाई सीगे इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपसे एक दरख्वास्त है प्लीज, एक तो सबको साथ लेके चलना है, इसके लिए आपकी मेहरबानी। जल्दी नहीं चलना, जो बात मैं कहूँ उसको फॉलो करना है, वरना फिर मैं माइक्स जो है ना बंद कर दूंगा। तो ताकि सब मिलके पढ़ें, एंजॉय भी करें, सीखें भी, ठीक है। अल्लाहुम्मा माना बताएं सब लोग। ए अल्लाह, ए मेरे रब। ठीक है, ए अल्लाह, ए अल्लाह। नहीं, इसमें रब नहीं है प्लीज, वो रब्बाना होता है, प्लीज ये छोटी सी चीजें भी समझें। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह के लिए है, रब्बाना होता है ए हमारे रब, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह। अच्छा, इन्ना, इसके कितने टुकड़े बनेंगे? 2 ये बेसिकली इन्ना है, इन्ना और ना ये वाला, ये हमारे वाला हम, ठीक है। तो क्या माना फिर बन गया इसका? बेशक हम। हाँ, ए अल्लाह हम, बेशक हम। और ये जो है ना, अच्छा अब रुक के गौर से सुने, नस्ताईनु, ये देखें, अब आपको पता है कि मुदारे में ये जो ना वाले आते हैं, नस्ताईनु का, तो नस्ताईन आपने पढ़ा था ना, नस्ताईनु का। अब तर्जुमा करें,
सब लोग तेरी इबादत करते हैं। मदद मांगते हैं हम तुझे से तुझे मदद मांगते हैं, हम मदद मांगते हैं नहीं नहीं आपसे, नहीं, का हम मदद मांगते हैं आपसे आपकी से, बिल्कुल उसकी नहीं कहेंगे। गौर से तेरी सुने, ही अल्लाहुम्मा अल्लाह, इन्ना बेशक हम, नस्तईनु का, हाँ हम मदद मांगते हैं तुझ ही से। तुझसे। इससे मेरा कपड़े धोने भी नहीं होंगे। इनका शोर आ रहा है ना, ये लोग माइक्स बंद करें प्लीज। अच्छा हाँ, यूं सीखना है आप आराम से। ये देखें बड़ी प्यारी दुआ है, आपने खुद करनी है, मैं चाहता हूं आप सब लोग करें, ठीक है। व नस्तगफिरुका, वाह है, उसके बाद यूं ही नस्तगफिरु और का। तो नस्तगफिरु का माना इस्तगफार से, माफी से। तो अब आप मुझे बताएं, तर्जुमा करें। व नस्तगफिरुका, और हम बख्शिश मांगते हैं, और हम मगफिरत मांगते हैं आपसे। माशाल्लाह। और हम मगफिरत मांगते हैं। हाँ, हम मगफिरत मांगते हैं, हम बख्शिश मांगते हैं, हम माफी मांगते हैं का तेरी तुझसे, ठीक है। अच्छा, अब आराम से रुक के नुमिनु, नुमिनु, ठीक है, नुमिनु। तो वैसे पता है ना, ईमान लाना, ईमान, इससे तो हम क्या करते हैं, ईमान लाते हैं। मान लाते सिर्फ इतना, नुमिनु, हम ईमान लाते हैं, बीका, अब आ गया तुझ पर, तुझ पर, आप पर, तुम पर। अच्छा, अगला लफ्ज है वना तवक्कलू, और तवक्कल और करते तवक्कल हैं हम करते हैं सब तवक्कल करते हैं अलैका, तुझ आप पर ही पर। अब गौर करें यहाँ पर, और जब यकीन करते हैं तुझ पर। हाँ, एक छोटी सी बात और फिर आगे चलते हैं। जब नुमिनु आया तो हरफ जर बी लगा, तवक्कुल आया तो हरफ जर अला लगा। ये अरबी का अपना अंदाज है, कहाँ कौन सा हरफ जर को लेकर आ रहा है, ठीक है। अगला लफ्ज है वनुस्नी, नुस्नी। अच्छा, आपको ये हमने वैसे नहीं पढ़ा, लेकिन आपको सना में इसका माना बताया गया था। सना क्या होती है? तो वनुस्नी, तारीफ, हम और हम तारीफ करते हैं। माशाअल्लाह। कैसी तारीफ करते हैं? अलैकल खैर, बताएं। तेरी बेहतरीन, तो तेरी तरफ से खैर हो। अलैकल खैर, कैसी तारीफ करते हैं? तेरी तेरी खैर, अच्छी तारीफ करते हैं। ठीक है। सर किसी के माइक से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, तो आपकी डिस्टॉर्शन हो रही है आपकी आवाज में भी। सर माइक बंद। जी माइक बंद, ठीक है। चले, लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो वनुस्नी, और हम तारीफ करते हैं, अलैकल खैर, तेरी बेहतरीन, अच्छी। वनशकुरुका, ये तो बड़ा आसान है, आप सब बता सकते हैं। मैंने आपको शाकरा यशकुरु याद है आपको? शाकरा यशकुरु, शुक्र अदा करते हैं तेरा। तो हम शुक्र अदा करते हैं का तेरा। और हम शुक्र अदा करते हैं आपका। क्या माना होगा? वाला, और नहीं, और और नहीं, बोला ना, कफरा, कफरू, कफरता, कफरू से तकफुर, तकफुर। और नहीं इनकार करते तेरा। हाँ, तकफुरू था, हम इनकार करते हैं, और ला की वजह से बन गया हम नहीं इनकार करते हैं का तेरा। तो वला नकफुरु का, हम तेरा इनकार नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगला लफ्ज है वनखलाऊ, वनखलाऊ। इसको अगर आपने याद रखना ना, तो उर्दू में हम कहते हैं खलवत, या खुला होती है, खुला, जिसमें अलैदगी इख्तियार कर लेते हैं मियाँ बीवी। तो वो ये लफ्ज इसी फेल से आप याद रखें, वह नखलाऊ। अब बताएं क्या माना बनेगा? हम अलग अख्तियार करते हैं, अलग हो जाते हैं, हम तन्हाई इख्तियार करते हैं, हम अलैदगी इख्तियार करते हैं। ठीक हो गया। व नतरुकू, ये तर्क करना, तो इसका भी क्या माना होगा? व नतरुकू, और हम और छोड़ते हैं, हम छोड़ देते हैं, दूरी इख्तियार करते हैं। व नतरुकू, मन यफअल, मन का लफ्ज
آپ کو جو پتا ہے یہ درمیان میں آ گیا کنیکٹنگ جو والا. اور یفجرو کا جو کرے تیری، فاجر سے نکلا یہ لفظ. فاجر ہوتا ہے نا فاجر و فاسق، فاجر ہوتا ہے نافرمان گناہگار جو. ہاں تو میں یفجرو کا جو کیا کرے تیری نافرمانی کرتا ہے. نافرمانی کریں. آپ دیکھیں اب یہ پورا مل کے کتنا خوبصورت بن رہا ہے. وَنَخْلَعُ ہم الگ ہو جاتے ہیں، وَنَتْرُكُ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، ترک کرتے ہیں، مَن يَفْجُرُكَ جو تیری نافرمانی کرے. تو اب یہ دیکھیں بروں کو چھوڑنے کا حکم ہے، اچھوں کے ساتھ ہو جائیے تاکہ نیکی کی طرف آپ چل پڑیں. تو اللہم جی کریں ترجمہ. ایاکا یہ آپ نے پڑھا بھی ہوا ہے. ایاکا صرف تیری ہی آپ تو نابودو کا سب کو پتہ ہے فیل ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کرتے ہیں ملکا اور لیے لیے ہی اور تیرے لیے ہی. مصلی یہ صلی نماز پڑھ سے ہے. مصلی ہم نماز یسجدو اور ہم سجدہ اور ہم سجدہ سجدہ کرتے ہیں. کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ اس کا کیا معنی ہے؟ تیری طرف تیری ہی طرف. اور تیری طرف. اچھا اب پھر غور سے سنیں، یہ جو لفظ ہے نسعا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، اور حج کے موقع پر سعی کی جاتی ہے. سعی جو آپ دوڑ لگاتے ہیں نا دو مقامات کے درمیان حاجی، تو اردو میں بھی ہوتا ہے سعی و کوشش. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اور ہم سب کوشش کرتے ہیں. محنت کوشش کرنا، بالکل محنت کرنا، آنا دوڑنا اس طرف. تو نسعا ہم تیری ہی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، تیری طرف آتے ہیں. اور اس میں صرف ایک لفظ جو ہے وہ ہے نحفدو. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم خدمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لفظ تھوڑا پورے اس کے اندر باقی الفاظ کا کوئی نہ کوئی ہمیں ریفرنس اور اگزامپل مل رہی ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں. وَنَحْفِدُ ہم خدمت کرتے ہیں. وَنَرْجُو نرجو کا لفظ بھی پرانی اردو میں، شاعری کی اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے رجا، کہ کیا کرنا؟ امید لگانا. بیم و رجا خوف اور امید اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَنَرْجُو ہم امید لگاتے ہیں کس چیز کی؟ رحمتک کا کیا مطلب تیری ہوا؟ رحمت کی. تیری رحمت رحمتک کا تیری رحمت. تیری رحمت. ویری گڈ. ونخشا نقشہ ہوتا ہے خشیت ہوتی ہے نا اردو میں کسی پر خشیت طاری ہو جانا، ڈر، خشیت الہی اللہ کا ڈر. تو ونخشا ہر ایک کے آگے نہ لگا ہوا ہے اس لیے آپ معنی خود ہی بنا سکتے ہیں. ونخشا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈرتے ہیں. ہم سب ڈرتے ہیں. آگے چیز بھی ویسی آ رہی ہے دیکھیں، عذابک تیرے عذاب سے. تیرے عذاب سے. پیچھے آیا تھا وہ نرجو رحمتک کا ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی اور ہم ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے. آج جب آپ وتر کے اس میں پڑھیں نا یہ دعائے قنوت، تو ایک ایک لفظ پہ غور کر کے یوں، اور دیکھیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اللہ سے کتنی خوبصورت دعا مانگ رہے ہیں. میں خاص طور پہ اس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں الحمدللہ جب سے ترجمہ آتا ہے، کہ بات پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ اللہ میں کتنی تجھ سے کیسی دعا. تو جب آپ امید کریں تو خوشی کا احساس، اور اخشا عذابک آئے تو ڈر کا احساس. اور انا کا معنی بتائیں. بے شک. سوائے عذابک تیرا عذاب. تیرا عذاب. بالکفار انکار کرنے والے کے لیے پار کے لیے اردو میں ہوتا ہے نا ملحقہ جڑا ہوا کسی چیز کے ساتھ، تو عذاب اللہ کا کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ بالکفار ملحق، کفار کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کفار کو ملے گا. ٹھیک ہے، یوں معنی بن رہا ہے کہ بے شک تیرا عذاب کفار کے لیے ہے، کفار سے جڑا ہوا ہے، انہیں ہی ملنا چاہیے، انہیں ہی لاحق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے اور یہ ترجمہ اس کا کر لیا. اب ورنہ دعائے قنوت کے الفاظ آپ کو شروع میں کرائے جاتے ہیں، کسی اور موقع پہ آپ کہتے ہیں اتنی مشکل کیا رٹا لگوا رہے ہیں. اب الحمدللہ آپ اس قابل ہیں کہ اس کا کثیر حصہ آپ کو خود آتا ہے. اور میرے حساب سے 4 ایسے الفاظ ہیں جس کے لیے آپ کو ریفرنس ہی یاد رکھنے ہیں، ایک ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے، باقی سب الحمدللہ آپ کو آتے ہیں. تو اللہ کا بڑا شکر ہے. اب یہ دیکھیے اس کا رواں ترجمہ، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اے اللہ بے شک ہم
नस्तईनुका, हम तुझसे मदद चाहते हैं, वनस्तगफिरुका, हम बख्शिश चाहते हैं तुझसे, वनुमिनु बिका, और हम ईमान लाते हैं तुझ पर, वनतवक्कलु अलैका, और हम भरोसा करते हैं तुझ पर, वनुस्नी अलैकल खैर, और हम तेरी तारीफ करते हैं अच्छी वाली, वनशकुरुका, और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, वला नकफुरुका, और हम तेरी नाशुक्री नहीं करते, वनखलऊ, हम अलग होते हैं, अलहदगी इख्तियार करते हैं, वनतरुका, और हम छोड़ते हैं, तर्क करते हैं, मई यफजुरुका, जो तेरी नाफरमानी करे, जो तेरा इनकार करे, अल्लाहुम्मा इय्याका, ए अल्लाह तेरी ही, नाबुदू, हम इबादत करते हैं, वलका नुसल्ली, और हम तेरे ही लिए नमाज पढ़ते हैं, वनस्जुदू, और हम तुझे सजदा करते हैं, व इलैका नसआ, और तेरी तरफ हम कोशिश करते हैं, साई करते हैं, वनहफिदू, और हम खिदमत करते हैं, खिदमत में पेश होते हैं, सर्विस करते हैं, वनरजू, और हम उम्मीदवार हैं, उम्मीद रखते हैं, उम्मीद लगाते हैं, रहमतका, तेरी रहमत की, वनख्शा, अल्लाह हम तुझसे डरते हैं, अजाबका, तेरे अजाब से, इन्ना, बेशक, अजाबका बिलकुफ्फारि मुल्हिक, तेरा अजाब तो काफिरों ही कोई पहुंचने वाला है, उन्हीं को मिलने वाला है, उन्हीं के लिए है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही हमने आज की दुआए कुनूत भी पढ़ ली, इसका तर्जुमा भी सीख लिया, कर लिया, सबक भी तकमील को पहुंचा, तीनों हिस्से कर लिए, आप सबको मुबारक भी हो। अब इंशाल्लाह कुरान के बाकी सिफात पर आप खुद से कहीं कहीं इसी प्रैक्टिस को करते रहें, और उम्मीद है आपको यकीन भी आ गया कि हमने 50% कुरान के अल्फाज सीखे हैं। कुरान आसान है, ज़रा इस पर गौर कीजिए। सिर्फ 20 क्लासें रमज़ान के दिनों में आपने रोज़ाना 1 घंटा पढ़ी, 1 घंटा अगर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट भी की हो तो 2 घंटे रोज़ाना। आपको पता है यूनिवर्सिटी का जो एक सेमेस्टर होता है, वहाँ 48 घंटे फेस टू फेस क्लास पढ़ानी लाजमी है उस्ताद के लिए, फिर उसकी असाइनमेंट्स, फिर बच्चे घर जाके पढ़ें, फिर उसके साथ उसके होमवर्क सारा कुछ, और फिर इम्तिहान दें। तो एक सेमेस्टर का एक कोर्स, उसके लिए कम से कम वक्त अगर मैं कहूं तो 48 घंटे, 4800 घंटे चाहिए होते हैं। तो आप कुरान जैसी बड़ी किताब को पढ़ना चाहते हैं तो कुछ वक्त तो हम देना इसके लिए। तो मैं आपको यकीनन बता रहा हूं, मैं किसी की मिसाल नहीं, अपने एग्जाम्पल से दे रहा हूं। आज सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मैं सूरह लुकमान पढ़ते हुए इतना लुत्फ आया कि कैसे हजरत लुकमान जो है वो नसीहतें कर रहे हैं अपने बेटे को। सबसे पहले उन्होंने कही कि अल्लाह के साथ शिरक मत करना, और फिर आगे क्या खूबसूरत बातें उनके साथ कर रहे हैं। तो आपको खुद समझ आ रही थी कि अच्छा ये बातें हैं जो मुझे भी ख्याल रखना है। अल्लाह को इतनी पसंद आई कि उसने कुरान में ये लिखनी, मिसाल देकर। तो इसलिए कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए इंशाल्लाह। आप रमज़ान का ये क्रैश कोर्स होता है, चाहें तो आप आगे इसको एक रेगुलर कोर्स के तौर पर करें और अपनी वर्कबुक साथ करें, और फिर कोर्स 2 करें। कोर्स 2 करने के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह 50 की जगह आप 70-75% अल्फाज आपको आना शुरू हो जाते हैं कुरान के। कोर्स 3 के बाद 90% आपको आने शुरू हो जाते हैं। तो हर कोर्स 20-20 घंटों का आप करते जाइए, तो इंशाल्लाह कुरान को समझने के दरवाजे अल्लाह खोलता जाएगा। और ये याद रखिए कि आप आए नहीं थे, आपको लाया गया था। अल्लाह ने आपको चुना, यकीनन आपका कोई ऐसा जज्बा होगा, कोई नेकी होगी, अल्लाह का फजल है, उसकी रहमत होगी कि उसने कहा कि ये बंदा कुरान सीखे। तो अब आप इस इंतखाब को नज़रअंदाज न करें, दुआ भी मांगते रहिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कुरान की क्लास में शामिल होइए, सीखते रहिए। अभी मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो हमने कोर्स के मकासद शुरू में सेट किए थे 6, क्या हम ये पूरे कर पाए हैं या नहीं? तो सबसे पहले आप मुझे चैट बॉक्स में हाँ या ना में जवाब देंगे। पहली बात हमने की थी कुरान समझना आसान हो जाए, 50% अल्फाज 20 घंटों में। क्या हमने कर लिया जी? अल्हम्दुलिल्लाह, पहला हमारा ये बुनियादी मकसद था। और अगर किसी का कमजोर है, थोड़ा वक्त इसको और दें तो इंशाल्लाह ये और बेहतर हो जाएगा। नमाज समझ में आ जाए, बताइए नमाज कैसी है हमारी? क्या अब नमाज हमारी अल्लाह से हमारे ताल्लुक को बेहतर बना रही है? नमाज में मज़ा आता है? नमाज में खुशू व खजू, हमने कहा था नमाज इतनी मौसर हो कि अल्लाह का डर, अल्लाह की तरफ रुजू और उसका शौक। और जब आप कहें, आपको याद है आपने क्या सीखा था? तो
آپ جب کہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العزت آگے سے پکارے کہ میرے بندے نے حمدنی عبدی، میری تعریف کی، تو آپ کہیں، اللہ کہے اثنى علی عبدی، اور پھر آپ کہیں تو اللہ کہے مجدنی عبدی. تو یہ فیلنگز کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھیں اور قرآن کے ساتھ تعلق. الحمدللہ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب قرآن کے ساتھ تعلق بہتر ہوا ہے؟ اور انشاءاللہ ہم نے زندگی میں قرآن کو لانا ہے، اس طرف بڑھنا ہے اور اس کے لیے وقت نکالنا ہے. اور سب سے بڑی بات دیکھیں، قرآن اللہ رب العزت نے نیک اعمال کے لیے ہمیں، بعض لوگ کورس کو کورس کی طرح کر لیتے ہیں، نہیں، بلکہ اعلیٰ اخلاق کی ترغیب ملے ہمیں، ہم نیک اعمال کرنے شروع کریں. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اعمال بہتر ہوں. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اب میں پہلے سے بہتر مسلمان ہوں، اب میں پہلے سے بہتر انسان ہوں، اب میرے رشتہ داروں سے سلوک اچھا ہو، اب میرا دوسروں کی طرف اللہ کے وہ رحمان اور رحیم کی صفات والا معاملہ میرے ساتھ ہو، اور اب مجھے اطمینان ہو، اور اب میں روحانیت کے ایک اچھے احساسات رکھوں. اور ماشاءاللہ بونس میں آپ نے 100 عربی کے جملے بھی سیکھ لیے ہیں. تو اگر میں اب آپ سے کہوں من ربو کا، آپ بتا سکتے ہیں، ما دینو کا آپ بتا سکتے ہیں، ما اسمو کا آپ بتا سکتے ہیں، تو اور بھی بڑے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں، ہے نا. تو الحمدللہ وہ ساری آپ نے کبھی بھی ساتھ سیکھ لی. اللہ کا شکر ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کو اناؤنسمنٹ ایک دفعہ پھر کرتے چلیں. آپ کا فائنل کوئز کی ڈیٹ ہے اتوار کو 16 اپریل 2023. کل انشاءاللہ ہم آخری کلاس پڑھیں گے گرامر کا حصہ، اور پرسوں آپ کی دہرائی ہوگی قرآن کے سارے حصے کی، سبق نمبر 1 سے 20 تک، 19 تک، اور اس کے بعد ایک دن ہوگی گرامر کی ساری دہرائی انشاءاللہ. اور پھر سنڈے کو آپ اپنا فائنل کوئز دیں گے. اچھی سی تیاری کیجئے بہترین طریقے سے، ایکم احسن عملا کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تاکہ آپ بہترین اس میں نمبرز لے سکیں. تو جی انشاءاللہ انفارمیشن تو کے ساتھ ہی کلاس شام کو پہنچی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کو آگے پہنچانے، زندگیوں میں لانے، یاد کرنے، اس کے نفاذ کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.